حضور غوث اعظم کی کتاب ہے فتوح الغیب. کتاب کا نام کیا ہے؟ پہلا مقالہ. بہت سارے مقالے ہیں. مقالہ کا میں قول سے نکلا ہے، گفتگو. کئی مقالے ہیں. پہلی گفتگو جو کی غوث اعظم نے، اس میں 3 باتیں کہا. کیا؟ میں 3 باتوں کو لازم پکڑ لو. کتنی باتوں کو؟ فتوح الغیب. یہ میرے پاس فتوح الغیب پڑھی ہے. فتوح الغیب سے فرمایا غوث اعظم نے 3 باتیں لازم پکڑ لو. کون کون سی؟ اللہ کے حکم کو بجا لاؤ. پہلی بات کیا ہے؟ حکم کو. دوسری فرمایا اللہ نے جس چیز سے منع کیا رک جاؤ. تیسرا فرمایا تقدیر پر ایمان لے آؤ. تقدیر پر ایمان لے آؤ. غوث پاک نے اسی مقالے میں فرمایا اللہ کے تھوڑے دیے پہ راضی ہو جاؤ. تھوڑے دیے پہ راضی ہو جاؤ. وہ مقالے بہت ساری گفتگو ہے. میں نے ان میں سے ایک پہلی گفتگو پہلے مقالے سے بیان کیا. سامعین ذی وقار، معذرت کے ساتھ پھر بتا رہا ہوں، دیگیں پکاؤ، جتنوں کو لنگر کھلا سکتے ہو کھلاؤ. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں لنگر کے معاذ اللہ خلاف ہوں. لنگر تو کھلانا ویسے ہی ثواب ہے یار. کسی بھوکے کو کھانا کھلا دو، ثواب ہے کہ نہیں؟ بھوکا نہ بھی ہو کسی کو کھانا پیش کر دو، ثواب ہے. اس کی تو میں بات ہی نہیں کر سکتا. کون مخالف ہو سکتا ہے؟ میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ درس دینا چاہتا ہوں کہ غوث اعظم کی یہ تربیت نہیں ہے. کتابوں کے اندر یہ نہیں ہے. اچھی چیز ہے. غوث اعظم نے جو تربیت کی ہے، میں نے پہلے مقالے سے پڑھا، مجھے آخری مقالے تک کوئی دکھا دے. غوث اعظم نے کہا دیگاں پکائی رکھو. یعنی مجھے کتابوں سے نہیں ملا. جو غوث اعظم کی کتابیں ہیں میرے سامنے، غوث اعظم نے لوگوں کی تربیت کی، لوگوں کو اللہ کی طرف لے کے آئے، لوگوں کو نماز کی طرف لے کے آئے. جیسا کہ میں نے پڑھا اس سے جلال الخاطر سے سنا نا آپ نے. فرمایا پہلی صف میں کھڑے ہو جاؤ. مرد بننا چاہتے ہو تو مردوں کی صف پہلی ہے. پیچھے بچوں کی ہوتی ہے نا، عورتوں کی ہوتی ہے نا. تو غوث اعظم نے فرمایا پہلی صف مردوں کی ہے. تاخیر سے آتا ہے عورتوں کی صفوں میں شامل ہوتا ہے، تاخیر سے آتا ہے بچوں کی صفوں میں شامل ہوتا ہے. اگر مرد بننا چاہتا ہے، جنا بننا چاہتا ہے تو پہلی صف میں آ، مطلب پہلے آ. تو غوث اعظم تو ساری زندگی یہی تربیت کرتے رہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے جڑ جا، اللہ اور اس کے رسول سے جڑ جا. تو میں بھی غوث اعظم کی تعلیمات کی روشنی میں تمہیں بتا رہا ہوں، آؤ لوگو اللہ اور اس کے رسول کی طرف جڑ جاؤ. پھر بتا رہا ہوں جتنا مرضی لنگر کھلاؤ، اچھا ہے، جائز ہے. ان لوگوں کی بھی زیادتی ہے، کچھ لوگوں کی لنگر کھلانے کے اوپر فتوے. ارے نہیں کرو یار، نہیں کرو یار. کوئی لنگر کھلاتا ہے تو کھانا پکانا کوئی گناہ تھوڑی ہے یار. نہیں کرو یار. وہ بھی زیادتی کرتے ہیں کچھ لوگ ہمارے بھائی. نہیں کرنا چاہیے. یہ زیادتی ہے اور غلوب ہے. یا جہالت ہے یا انہیں پتہ نہیں ہے، یا پھر اندر کا کوئی تعصب ہے. یہ اللہ جانتا ہے، ان کا معاملہ ہے، وہ جانتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے. یا تعصب ہے، یہ ان کی بھی زیادتی ہے. مگر میرا خطاب سب سے پہلے آپ سے ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے جڑ جاؤ. غوث اعظم نے یہی تربیت کی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے نماز پڑھو، اچھے کام کرو، اچھے کام کرو اور لوگوں کو اچھی تلقین کرو. قرآن و حدیث کا در. غوث اعظم نے تفسیر لکھی قرآن پاک. لوگ کہتے ہیں صوفیاں دا کی کام علم. علم ایک حجاب ہے. اور بھائی علم حجاب نہیں ہے، تو خود ایک حجاب و پردہ ہے جو لوگوں کو بھی پردے میں رکھنا چاہتا ہے. غوث اعظم نے 6 جلدوں میں قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے. یہ تفسیر جیلانی غوث اعظم کی ہے، استنبول سے چھپی ہے. سامعین ذی وقار، یہ سب کے سب لوگ جو اس طریقے سے باتیں کرتے ہیں، میں نے کل کہا، میں نے کہا غوث اعظم کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ والے. یہی بولتے ہیں. وہ ان کو بھی بولتے ہیں اور دوسرے بھی جو بھی اللہ والے ہیں کیا بولتے ہیں؟ آپ بھی بولے ہیں اللہ والے. لفظ اچھا ہے. کوئی اللہ، میں نے کہا اللہ والے ہوئے کیوں تھے؟ توجہ، سوال ہے. اللہ والے بولتے ہیں، کتنا پیارا لفظ ہے. اللہ والے ہوئے تھے اللہ کی عبادت کر کے. ارے تم ان کا نام لینے سے نہیں بنو گے، تم بھی اللہ کی عبادت کر کے اللہ والے بنو. نام ان کا ہے اللہ والے، وہ اللہ کی عبادت کر کے اللہ والے ہو گئے. تم بھی ان کی سیرت میں چلنا چاہتے ہو، تم بھی اللہ اور اس کے رسول کا نام لو، تم بھی اس کی سیرت میں شامل ہو کے اللہ والے ہو جاؤ. تو لہذا اچھی چیزیں ہیں لیکن اولاً یہ چیزیں نہیں ہیں. سارا سال گناہ کرے، سارا سال
کمائیاں کرے دوسری، اور جب 11ویں سال میں بڑی 11ویں بولتے ہیں نا اس کو، ویسے تو ہر مہینے کرتے ہیں نا، اس کو بڑی 11ویں بولتے ہیں سال میں جو یہ آئے تو پھر پتہ نہیں اپنا مال جیسا مرضی شامل کر کے اپنی بخشش والوں میں نام لکھوا دے، گارنٹی لکھوا دے۔ میں نے سوال کرتا ہوں جناب علی معذرت کے ساتھ، اگر یہ بات ہوتی رسول کریم سے بڑی ہستی کون سی ہے؟ توجہ ہے کوئی؟ آپ کو اختلاف ہے کچھ؟ نہیں ہے نا کوئی؟ معذرت کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی ہے کہ بس بہ جاؤ تو بس میرے نام دا پکائی جاؤ تے کھوائی جاؤ، بخشش ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم غزوات بھی لڑے، جنگیں بھی لڑیں، تلواریں بھی اٹھائیں، اور صحابہ جگہ جگہ چپے چپے پہ اسلام کے لیے گئے۔ میرے آقا کریم نے تو علم پھیلایا، علم کی تبلیغ کی، علم کا درس دیا۔ خود غوث اعظم فرماتے ہیں، فرمایا درست العلم، میں علم کا درس دیتا رہا حتیٰ کہ میں قطبیت پر فائز ہو گیا۔ غوث اعظم نے نہیں فرمایا میں تسبیح پھیرتا رہا، کہیں بھی نہیں لکھا میں تسبیح پھیرتا رہا، فرمایا میں علم کا درس دیتا رہا، علم پھیلاتا رہا، علم پھیلا پھیلا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو گیا۔ تو تم بھی 11ویں والے کا نام لینا چاہتے ہو تو 11ویں والے کے درسوں کو عام کرو۔ معذرت کے ساتھ ناراض مت ہوئیے گا، ہمارا ہاں تو ہمیں ایک ہفتہ ملتا ہے، ایک ہفتہ جمعے کا دن ہوتا ہے نا، مسجد میں آنے کی توفیق ملتی ہے۔ ناراض نہ ہوئیے گا، ناراض نہ ہوئیے گا اس بات سے، آپ ناراض بھی بڑی جلدی ہو جاتے ہیں، بڑے حساس لوگ ہیں آپ، بڑی حساس طبیعت ہے۔ سارا دن سارا ہفتہ پورا دیتے ہیں نا دنیا کو، بلکہ سارا دن ہمارا پورے کا پورا، ایک ہفتے کے بعد موقع آتا ہے کچھ بات سننے کا، کچھ بات سمجھنے کا۔ ہم کتنے دین سے دور ہیں، اس میں بھی گھڑی پہ ٹائم دیکھنا ہوتا ہے، بھی پتہ ہے کوئی نہیں علیہ خیر ہے، بڈھی نوازیں بھی خیر ہے، مولی شاید لیٹ ہی کراندہ 5 منٹ، خیر ہے لے گا ٹائم۔ ہم اس وقت بھی ٹائم پہ ہی آتے ہیں، اپنے دنیا کی ڈیوٹی میں تو ایسا نہیں کرتے ہم۔ ہمیں پتہ ہے ایک گاہک نہ چھوٹ جائے، ایک کسٹمر نہ چلا جائے، ناراض نہیں ہونا، دل تے ہاتھ رکھ کے سچ سچ دس اساں کر دے کی پہ۔ یعنی کہ ہمیں جو موقع تھا ہفتہ پورا سیکھنے کا، چلو موقع ملتا ہے جمعے والے دن کچھ سیکھ سکیں، اس سے بھی محروم رہتے ہیں، اور اپنی دنیا کی لڑی میں لگے پیسہ حل من مزید، حل من مزید، حل من مزید۔ یارو اتھی رہ جانا ہے، یارو اتھی رہ، کماؤ لیکن اس طریقے سے نہیں کماؤ کہ تم سے تمہارا رب بھی ناراض ہو جائے، تم سے تمہارا رب بھی ناراض ہو گیا، تم سے تمہارے آقا کریم ناراض ہو گئے۔ جھنڈے لہرانے سے نہیں ہوتا، کردار ہوتا ہے، کردار انسان کا، یا دیگے پکانے سے نہیں، اکیلے دیگی، وہ مالک ہے، وہ تمہیں ویسے بخش دے۔ اچھا یہ بتاؤ ادھر تمہیں یہ بات یاد رہتی ہے وہ ویسے بخش دے، سنو پھر یہ بات بھی، دل تے ہاتھ رکھنا تے سچی سچی ہن سن لینی گل ہے۔ تسی آتے ہو بھئی اساں جو بھی کریے رب ساڈا بخش دے سی، جناب علی تو ساری زندگی عبادت بھی کرو، توجہ یہ مسئلہ سن لو، ساری زندگی عبادت بھی کرو تے رب مالک ہے تانوں جہنم سے سٹ چھڈے، مالک ہے، اے تانوں یاد نہیں رہندی گل، آ بڑی یاد سانوں بھی امید ہے، الایمان بین الخوف والرجاء، رب نال امید ہے، مالکا ساڈے کول تے کچھ نہیں ہے، تیری رحمت تے ہی امید ہے، تیرے فضل تے ہی امید ہے، مگر بات یہ ہے کہ رب کے احکامات بھی تو ہیں۔ رسول کریم سے بڑا چہرہ کسی کا ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ میرا چہرہ دیکھ لیا بس تم جنتی ہو گئے۔ میں کہتا ہوں سرکار فرما دیتے کافی تھا، بلکہ سرکار نہ بھی فرمائیں میرا ایمان ہے، جس نے ایمان کی حالت میں سرکار کا چہرہ دیکھا وہ جنتی ہے۔ تمہارا ایمان ہے نا سب کا، تو پھر بولو ہر صحابی نبی، میرا بھی ایمان ہے، تمہارا بھی ایمان ہے، میرے آقا کریم کا چہرہ دیکھ لیتا، نہ نماز پڑھتا، نہ روزہ رکھتا، کچھ نہ کرتا، میرا ایمان ہے وہ جنتی، ایمان کی حالت میں، پھر ایمان میں خاتمہ ہو جاتا اس کا، جنت میں جاتا۔ لیکن بتاؤ صحابہ تو پہلی صف پہ آ کے نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، رب کی عبادت کرتے تھے، پتہ لگا ان کے جیسا نہیں، ان کا چہرہ دیکھ کے بھی رب کی عبادت کی جاتی ہے، تو عمر میں ان لوگوں کے پاس بیٹھ کے بخشے جائیں گے؟ عبادت کرنی ہوگی، رب کی تعلیمات، رسول کریم کی تعلیمات پہ چلنا ہوگا۔ ہاں ان نیکوں کے صدقے برکت ہو جائے گی، کرم ہو جائے گا۔
تو لہٰذا آپ بھی 11ویں پکائیں، ضرور پکائیں، لیکن اس کے اندر 2 منٹ کا درس ضرور دیں۔ ایک بات میری سنا دیں، کون سا؟ پہلا مقالہ سنا دیں کہ غوث اعظم نے پہلے مقالے میں فرمایا اللہ کے حکم کو لوگوں بجا لاؤ۔ سنو، میں نے تو ابھی پڑھی نہیں ہے، غوث اعظم جب درس قرآن دیتے تھے ہزاروں کا مجمع درس قرآن سنتا تھا، بعض کتابوں میں آتا لاکھوں کا مجمع غوث اعظم کا درس سنتا تھا۔ قرآن کا درس دیتے، حدیث کا درس دیتے تھے، غوث اعظم کی تو یہ تعلیم تھی۔ تم کس تعلیم کی طرف چل پڑے؟ اب ہم بیٹھے کہیں یہ صوفی جو ہے نا فرقہ صحیح نہیں ہے، تو تم ہمیں کہتے ہو کہ یہ دیکھو جی مولوی صاحب صوفیوں کو برا کہہ رہے ہیں۔ بھائی میں نے کتاب کا نام بتا دیا، سر الاسرار۔ غوث اعظم نے 11 صوفی نما فرقوں کا رد کیا، فرمایا سارے 2 نمبر ہیں، سارے 2 نمبر ہیں۔ فرمایا غوث اعظم کے پیچھے تو چل پڑو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے سچ سننے کی، سچ پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نام لیتے ہو غوث اعظم کا، 18 سال کے بچے تھے، ماں نے بھیجا درس قرآن کے لیے، ماں نے بھیجا جا مدرسے پڑھ، اور تمہارا بچہ نام غوث اعظم کا لیتے ہو۔ سال میں بڑی گہری بہت بڑی کرتے ہو، 100 دیگیں پکاتا ہے، اور بچہ امریکہ میں پڑھ رہا ہے بچہ امریکہ میں پڑھتا ہے، سال میں 11ویں پڑھی ہے، 100 دیگیں پکتی ہیں، بچہ امریکہ میں تعلیم دنیا کی حاصل کر رہا ہے، اور غوث اعظم کے دیوانے ہیں۔ ارے غوث اعظم تو 18 سال کی عمر میں ماں نے کہا تھا جا مدرسے میں جا کے پڑھ، اللہ کا قرآن پڑھ، حدیث پڑھ، میرے آقا کے فرامین پڑھ۔ تو کس چیز کا نام غوث اعظم کا؟ ماں نے سکھایا تھا جھوٹ نہیں بولنا۔ کس چیز کا؟ تم تو بچوں کی تربیت ہی جھوٹ سے کرتے ہو، تو کس چیز کا نام لیتے ہو غوث اعظم کا؟ اگر آپ کی بیوی آپ کو کہے میں محبت کرتی ہوں، آپ کی تابع داری نہ کرے، آپ کہتے ہیں کہ بیوی اسے کہتے نہیں جانا کیڑی محبت تیری، تو کیڑی محبت کرتی ہے مجھ سے، میری بات تو مانتی نہیں ہے؟ تو غوث اعظم بھی تو کہتے ہوں گے تمہیں کیڑی محبت اور کیڑے دعوے ہوئے، گل تو میری مندہ کوئی نہیں۔ تو تم سے بھی غوث اعظم مخاطب ہیں کہ محبت کرنی ہے تو میری تعلیمات کو شروع کر دو، عہد کرو میرے ساتھ، یہ انشاءاللہ ہم بھی غوث اعظم کی تعلیمات کو عام کریں گے، غوث اعظم کے درس کو عام کریں گے، کوشش کریں گے کہ ہم بھی اللہ اس کے رسول سے جڑ جائیں، کوشش کریں گے پہلی صف میں نماز پڑھنے، کوشش کریں گے پہلی صف میں نماز پڑھنے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ لنگروں کے اندر بڑی برکت رکھتا ہے، تو میں کہتا ہوں سنیوں سے، اور بھائی رسول کریم سے بڑا لنگر تو کوئی نہیں، رسول کریم بھی لنگر ہی کھلاتے رہتے، رسول کریم سے تو بڑا لنگر کسی کا نہیں ہے، وہ کھلاتے اور کہتے کہ میرے گھر کا لنگر کھاؤ بس ستّی خیرہ۔ انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ غوث اعظم تو بڑی دور کی بات ہے نا، غوث اعظم تو بڑی، ہاں اللہ تعالیٰ کسی کو لنگر کھلانے سے برکت دے دے، وہ مالک ہے، لیکن لنگر کھلانوں میں اگر برکت ہوتی تو سرکار پہ لنگر ہی کھلاتے رہتے۔ گھر کا لنگر، ان سے بڑا لنگر کس کا ہے؟ تو معذرت کے ساتھ سنیو، اس مزاج سے نکلو، علم کی طرف آؤ، دین کی طرف آؤ، دینی مزاج بناؤ، لوگوں کو موقع نہ دو تم پہ اعتراض کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جو بولا ہے یا اللہ عز و جل اس پہ خود کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما، آپ نے سنا ہے اللہ آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما۔